السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین ومنصر الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلی آلہ بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ ولا دائم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہہ دیجیے رسول کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کروں۔ اللہ نے قرآن مجید نازل کر کے اس میں وہ ساری چیزیں لکھ کے دے دیں کہ جس کی ضرورت ہم کو قیامت تک کے لیے ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، تو آنے والی بھی ہر وہ چیز جو قیامت تک کے لیے جس کی ضرورت ہے ہم کو، وہ قیامت تک کے لیے لوگ درس لیتے رہیں گے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جو اللہ کی تمام پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور تمام کتابوں کی سردار ہے۔ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام یعنی انبیاء میں خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہیں، افضل المرسلین تمام رسولوں میں افضل ہیں، اولو العزم 5 پیغمبروں میں بھی اب سب سے افضل ہیں۔ تو سب سے افضل جس طرح سے رسول اللہ ہیں اسی طرح ان کے 12 جانشین سب سے افضل، کیونکہ جس طرح اللہ نے ہر نبی کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ قرآن میں ہے کہ ہم نے ہر ایک کے درجات رکھے ہیں، الگ الگ درجات ہیں، ایک افضل ہے تو دوسرا مفضول ہے، اور یہ اللہ نے اپنے عدل کے ذریعے اس نظام کو قائم کیا ہے۔ اگر سارے کے سارے افضل ہوتے تو مفضول کون ہوتا؟ یہ کام نہیں ہو پاتا، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام میں بھی کچھ افضل رکھے ہیں، کچھ مفضول رکھے ہیں۔ رسولوں میں بھی سب سے بلند ترین جو درجہ ہے وہ رسول اللہ کا ہے جو آخری رسول ہیں۔ تو جس طرح اللہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، تو علی امیر المومنین ہے، اور ان کے بعد 11 امام ہیں۔ یعنی یہ جو 14 معصومین ہیں، ان کو اللہ نے تمام مخلوقات یعنی ایک باریک سا کیڑا بھی جو ہے تو وہ اپنی حاجت ان سے بیان کر سکتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے، اور یہ انسانوں میں نہیں ہے۔ اگر سلیمان پیغمبر کو دیکھیں تو ان کو کچھ جانوروں کی بولیاں وہ ہوا ان کی تک پہنچا دیتی تھی۔ چونٹی نے بات کی تو ہوا نے پہنچا دیا، جبکہ وہ اوپر سے جا رہے ہیں، ہوا میں ہے وہ، مگر چونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ ہر نبی کو ہر چیز نہیں دی اللہ نے، مگر یہ 14 معصومین وہ ہیں کہ جن کو اتنا برگزیدہ کیا کہ ہر مخلوق پر ان کی امامت ہے۔ جب ہر مخلوق پر ان کی امامت ہے تو جس طرح سے 13 معصوموں کی امامت ہے اسی طرح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اللہ نے ان کو اتنا باعظمت بنایا، عصمت والا بنایا کہ ان کی عصمت کی گواہی دی گئی ہے، اور قرآن کے ذریعے اللہ نے بتا دیا ہے کہ دیکھو رسول کے اہل بیت سے آگے نہیں جانا، رسول کے اہل بیت سے محبت کرنا، ان کو اذیت نہیں دینا۔ اگر تمہارا انجام چاہتے ہو کہ بہتر ہو تو صرف اور صرف دنیا میں ان سے اور ان کی آل سے محبت کرنا۔ یعنی دین اصل میں جو ہے وہ صرف 14 معصومین کی محبت ہے۔ اگر دین ہم لوگ لیتے ہیں تو دین صرف اور صرف خود ہمارے 5 امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ کیا ہماری محبت کے علاوہ بھی دین ہے؟ تو یہاں پر یہ ثابت ہو گیا کہ جو 14 معصومین کہتے ہیں ہم کو اس کی پیروی کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے، ان کو ماننا ہے۔ انہوں نے کہہ دیا
کہ ہمارے چاہنے والوں سے محبت کرو، تو ہم کو ان کے چاہنے والوں سے محبت کرنا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تم کو برائی کا جواب برائی سے مل رہا ہے، تم اس کے ساتھ برائی نہیں کرو، تم اس کے ساتھ قطع رحمی نہیں کرو، تمہارا دل نہیں چاہ رہا ہے مگر تم ہماری خاطر اس سے بات کرو، تم ہماری خاطر اس سے محبت کرو۔ یعنی یہاں کے اوپر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچے پیروکار بنیں تو پھر ہم کو ان کی پیروی کرنا ہے، ہمارے کو اپنے نفس کو بالکل اپنے نفس کا گلا گھونٹ دینا ہے۔ اگر اس طرح کی زندگی ہوگی تو یقیناً دنیا میں بھی انسان جو ہے تو ایک دم ہر طرح سے نہ کوئی بی پی ہوگا اور نہ کوئی شوگر ہوگی، نہ ٹینشن ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، مگر چونکہ ہم زیادہ تر دنیاوی چیزوں کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں اپنی زندگی کو، ہم بلا وجہ تھکتے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو لیں، دیکھیں گھر کے کام میں جسم تھکتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اور جسم جب تھکتا ہے تو آپ آدھا ایک گھنٹہ سو کے آرام کر لیں گے، آپ کے جسم سے تھکان دور ہو جائے گی۔ مگر جو ٹینشن والا جو ہوتا ہے، دماغ جب تھکتا ہے تو دماغ رات بھر سونے سے بھی اس کی تھکان نہیں اترتی ہے، جس سے بہت ساری بیماریاں وجود میں آتی ہیں۔ تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کریں گے، چاہے ہمارے ساتھ جو بھی ہے، دیکھیں یہ ہے نہیں بہت آسان، مگر ہم اس کو آسان کر سکتے ہیں اگر ہم ایک خالی یہی چیز پہ غور کر لیں کہ جس کی صدقے میں ساری کائنات میں بنی، جب وہ اس دنیا میں آئے ہیں تو لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، مگر دیکھیں اللہ نے ان کو اتنا بڑا دل دیا تھا۔ اللہ ہر ایک کو ہر ایک چیز نہیں دیتا ہے، ایک انسان ریاضت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسب کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اس کو کچھ چیزیں ملتی ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو تقویٰ کی لیول میں رکھتا ہے تو اللہ اس کو کچھ نہ کچھ الہام کر دیتا ہے، اللہ اس کے دماغ میں کچھ حکمت کی تعلیم کر دیتا ہے۔ یہ چیز اس کو دنیاوی تقوی سے آتی ہے، کچھ اللہ دے کے بھیجتا ہے اور کچھ ہم دنیا میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو اہل بیت علیہ السلام وہ جو کامل و اکمل ہیں، اللہ نے ان کو ہر چیز سے مکمل بھیجا ہے۔ آپ ان کے اوپر اتنا ظلم ہوا مگر انہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، مگر جس کے لیے کر دی اس کو کبھی دعا نہیں ملی تھی۔ یہ چیز ہے، انہوں نے زبان سے کہہ دیا ہے کہ یہاں کیا کر رہا ہے تو عورتوں مرد کی محفل میں عورت بن گیا ہے، تو مرد جو ہے اسی وقت عورت بن گیا، یعنی امام نے اس کو بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، امام نے صرف مخاطب کیا۔ تو سوچیں کہ جب مولائے کائنات امیر المومنین علیہ السلام ایک مرتبہ یہودی کے پاس کچھ قرض لینے گئے، تو یہودی نے اس وقت علیہ السلام سے ایسے لہجے میں کہا کہ تمہارا رسول تو ہر ایک چیز کا پر اختیار رکھتا ہے، تو وہ اتنا نہیں کر سکتا کہ تمہارا پیٹ بھر دے، تم کو اتنا دے دے۔ تو علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول کی کیا بات ہے، ہم دنیا نہیں چاہتے ہیں، اگر میں اس دیوار سے کہوں یہ سونے کی ہو جائے تو یہ سونے کی ہو جائے گی۔ ابھی امام نے صرف جملہ کہا تھا، وہ دیوار سونے کی ہو گئی۔ امام نے کہا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو اس کی بات پر بات کی تھی۔ اب جو یہودی نے دیکھا کہ واقعی امام سے جملہ نکلا اور دیوار سونے کی ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ امام جب گئے ہیں یہودی شمعون کے پاس کچھ جو قرض لیں، تو کہا کہ یا علی آپ کو کچھ نہ کچھ رہن رکھنا پڑے گا۔ تو دیکھیں گھر میں تو کوئی چیز ہے نہیں، سونا چاندی وغیرہ تو ہے ہی نہیں، کیا چیز رکھتے؟ اگرچہ ہم سخاوتیں چاردہ معصومین دیکھیں کہ ان کی سخاوت کیا تھی، تو ہم اس میں سے 1000ویں میں سے ایک حصہ بھی اگر لیں گے تو ہم کچھ نہ کچھ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں، اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے عمل میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی سوچوں کو اپنی فکروں کو وسیع کر سکتے ہیں، ہم ہر ایک کے لیے پازیٹیو سوچ سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی نیگیٹو ہمارے دماغ میں نہیں آئے گا۔ یہ چیزیں سخاوت سے آتی ہیں، اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ جتنی سخاوت انسان کرتا ہے اس کی
اخلاق میں خود بخود ترقی ہوتی ہے، کمالات تک پہنچتا ہے انسان۔ ہر انسان کے دل نہیں ہے، یہ مجلسوں میں پیسہ خرچ کرنا ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، جب تک کہ انسان کے دل میں ان کی محبت نہ اتر جائے۔ ہم لوگ تو کیا ایک مجلس کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ مجلسیں کرتے ہیں مجلسوں کے حساب سے، کیونکہ مومن کو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے۔ ان ایام فاطمی میں اس طرح لوگ کرتے ہیں مومن کے ساتھ کہ مومن کے گھر ہمیشہ آباد رہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے تو وہ بخیلی نہیں کرتے ہیں۔ اور جب سخاوت کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں، ایک سخی انسان دنیا میں جو کام کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے چاہے وارث کریں چاہے اس کے چاہنے والے کریں، مگر وہ کام جاری و ساری رہتا ہے، یہ یاد رکھیں، کہیں نہ کہیں سے وہ چیز جاری رہے گی۔ یہ سخی کی، یہاں تک کہ اگر بہت مہمان نواز ہے اور وہ مر چکا ہے، اس کے ورثہ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی کی مہمانی کر سکیں، مگر اگر اس کے گھر مہمان آ گیا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ انتظام کرتی ہے کہ یہ مہمان بھوکا نہ جاوے۔ بہت سے معجزات ہیں، یہ اللہ سخی کرنے جو سخاوت کرتا ہے اس کو اللہ نے اجر دیا ہے۔ یہ سارے اجر ہم لوگوں کو دنیاوی پیسے سے نہیں آ سکتے ہیں، اس کے لیے معنوی ہماری طاقت جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ کھانے کے لیے ہاتھ پھیلانا سب کو آتا ہے، مگر دینے والا ہاتھ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے۔ اللہ کو دینے والا ہاتھ بہت پسند ہے، خالی مانگنے کا اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں آگے بلند کرنے کا۔ تو اللہ جب علی علیہ السلام سائل کو ہی دینا تھا، آئے فاطمہ کوئی چیز ایسی ہے گھر میں کہ جس کو میں گروی رکھ دوں؟ کہ سائل کا سوال تو پورا کرنا ہے ابوالحسن، تو کہا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جناب سیدہ نے کہا میری چادر لے جائیے، بہت قیمتی چیز ہے چادر جناب سیدہ کے لیے۔ جناب سیدہ کی وہ چادر ریشمی کپڑے کی بنی ہوئی تھی اور وہ تحفے میں ملی ہوئی تھی چادر، مگر جناب سیدہ نے کہا کہ لے جائیے۔ جب اس یہودی نے چادر دیکھی اور دیکھا کہ یہ سائل کا سوال حل کرنے کے لیے مجھ سے قرض لے کے جا رہے ہیں، تو چادر دیکھ کے کہتا ہے اس کو کہتے ہیں زہد، اس کو کہتے ہیں ایثار، یہ صرف یہی گھرانے کا شیوا ہو سکتا ہے۔ اس نے وہ جا کے اپنے اندر ایک کمرے میں چادر کو احترام سے رکھ دیا۔ اب وہ بھول بھی گیا، بھئی دن بھر میں بہت سے لوگ اس کے آتے ہوں گے قرض لینے کے لیے، بہت ساری چیزیں گروی رکھتے ہوں گے۔ آدھی رات کچھ ہوئی، اس کی بیوی کو کسی کام سے اس کمرے میں جانا ہوا۔ اب جو اس کی بیوی کمرے میں گئی تو دیکھتی پورا کمرہ روشن منور ہو رہا ہے، تو آدمی ڈرے گا نا۔ اگر ہمارا موبائل خود بخود جل جاتا ہے تو بھئی ہم کو پتہ ہے میسیج آیا ہوگا یا کچھ نہ کچھ آیا ہوگا، تو بھئی لائٹ جلی، مگر ایک کمرہ پوری طرح روشن ہے، نہ کوئی بلب جل رہا ہے نہ کچھ ہے، کیونکہ پہلے تو یہ اتنی بڑی لائٹوں کا تھوڑی سلسلہ تھا۔ تو وہ ایک دم ڈر گئی، گھبرا گئی، کیا بات ہے؟ اس نے جا کے اپنے شوہر کو ہلایا، اٹھو دیکھو کمرے میں بازو میں کیا ہو گیا ہے۔ اب وہ آیا تو اس کو بھی دھیان نہیں ہے کہ میں نے کیا کچھ رکھا تھا، اس نے بہت باریکی سے کمرے کی ایک ایک چیز دیکھنے لگا۔ انسان جب نیند سے اٹھتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب جو اس کی نگاہ جو پڑی کہ چادر سے نور اتنا ساطع ہے کہ چادر نہیں دکھائی دے رہی ہے، تو کہتا ہے ارے یہ چادر کی برکت ہے۔ اس کی بیوی نے جیسے ہی سنا وہ اپنے گھر والوں کی طرف دوڑی کہ آ کے میرے گھر میں دیکھو، اور اس کا شوہر اپنے گھر والوں کی طرف، قریباً 80 یہودی اس کے گھر میں آ گئے اور کہا یہ فاطمہ کی چادر ہے جو اتنی نورانی ہے۔ جب فاطمہ کی چادر جو اس کے جسم سے مس ہو کے اتنی نورانی ہو سکتی ہے تو وہ فاطمہ کتنی نورانی ہوگی۔ چلے فاطمہ زہرا سے دعا لیتی ہوں، جب میں تو اشک غم شہ میں بہا لیتی ہوں، جب مچلتی ہے عقیدت تمہیں مجلس کر کے اپنے گھر فاطمہ زہرا کو بلا لیتی ہوں۔ نعرے حیدری یا علی یا علی، بلند سلوات، اللہم صلی علی محمد
انسان جناب سیدہ کی ایثار کو دیکھ کے کوشش کر سکتا ہے. دیکھیں ایک معاشرے کو پالنا عورت کا کام ہے. ایک ماں اپنے لڑکے کی بھی پرورش کرتی ہے, اپنی لڑکی کی بھی پرورش کرتی ہے. ایک ماں کو شریعت سمجھنا ضروری ہے. اگر وہ اپنی لڑکی کو قانون سکھاتی کہ گھر داری اس طرح کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو اس کے بیٹے کو اس کو تعلیم دینا ہے کہ کس طرح اپنی زوجہ کا حق ادا کرے, کس طرح اس کو کما کے لانا ہے, کس طرح اس کو مادری حق ادا کرنا ہے, کس طرح بہنوں کے معاشرے میں جو بھی ہیں شریعت کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے. مگر ہمارے یہاں کا معاشرہ کیا ہے, ہم نے بہو کو لے کر آئے, اب ہم کو اس کو کام والی بنا کے رکھنا ہے. ہم کو ہر بات ہمارے بیٹے سے شیئر کرنا ہے, بہو کا کہیں ذکر نام نہیں ہے. یہ سب جو ہے جاہلوں والا ماحول ہے, کافروں کا ہے, ظالموں کا ہے, مشرکوں کا ہے, کیونکہ ہم ان کے درمیان رہتے ہیں. اس لیے وہی فکر آ گئی ہمارے یہاں. اگر گھر میں 4 لوگ ہیں اور ہم کوئی کام ایسے کرنا چاہتے ہیں تو 4 لوگوں کے مشورے میں ہونا چاہیے, تاکہ گھروں میں ایک دوسرے کے لیے محبت رہے. اگر ہم 2 مل کے کرتے ہیں اور 2 کو نہیں پتہ ہوگا تو ان کے دل میں ہماری محبت نہیں رہے گی, کیونکہ ہم نے شیئر ہی نہیں کیا نا. تو یہ ساری چیز ضروری ہے ہونا. یعنی ہم کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے, اس کو اسی وقت اس کا ثواب مل گیا. ہو سکتا ہے مرنے کے بعد ایک ثواب مل جائے, مگر ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ نسلوں کو ایمان پر لے آتا ہے, نسلیں اس کی سیراب ہو جاتی ہیں, یہاں تک کہ آخرت اس کی سنور جاتی ہے. تو عمل جو ہے نیکیاں کرنے کے الگ الگ ذرائع ہیں, الگ الگ طریقے ہیں. جتنی بخیلی سے ہم نیکی کرتے ہیں اتنی بخیلی سے ہم کو ملتا ہے. ایک مجوسی ہے, اب مجوسی بہت پیسے والا ہے, حد سے زیادہ پیسے والا ہے. اس کے پڑوس میں بہت سے سیدزادے رہتے ہیں, اور ہر دور میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے مصائب الشیعہ, آپ لوگ کتاب پڑھیں گے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے جتنے چاہنے والے تھے وہ شیعہ کہلاتے تھے. تو اس وقت سے شیعہ لفظ پر بہت زیادہ ظلم ہوا ہے, شیعہ قوم پہ بہت ظلم ہوا ہے. مگر اللہ کو بھی ضد ہے کہ جتنا تم شیعوں کو مارو گے اتنا میں شیعوں کو بڑھاؤں گا. کہیں بھی شیعہ ڈٹے رہے, شیعہ بھاگتے نہیں ہیں, شیعہ ایک دم قدم جما کے مقابلہ کرتے ہیں. حقیقی شیعہ, دیکھیں ہر آدمی شیعہ نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو, اور ہر آدمی کا اتنا پاور بھی نہیں ہے کہ وہ ہر کام کو انجام دے. وہ مجوسی اس کے قریب میں جو ہے تو سارے سید رہتے ہیں. ایک دن اس مجوسی کو ایک شخص آیا, اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ اس مجوسی سے کہنا تمہاری دعا قبول ہو گئی. وہ شخص نے کہا کہ خواب ہے یہ دوسرے دن ہوا, تیسرے دن. اب تیسرے دن تو اس کو جانا ہے, جب سب 3 دن ہو گئی, تاکید ہے, تو تیسرے دن یہ گیا. مجوسی کے گھر میں بہت زیادہ شادی کا اہتمام تھا, بہت زیادہ لوگ تھے, شور و غل تھا. تو اس نے جا کے مجوسی سے کہا کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی. تو مجوسی کہتا ہے تو جانتا ہے نا کہ میں منکر اسلام ہوں, پھر بھی تو اپنے رسول کے بارے میں مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں. کہ ہاں میرے رسول نے کہا ہے کہ تیری دعا قبول ہو گئی. تو کہتا ہے اچھا صحیح میں میری دعا قبول ہو گئی. تو جتنے اس کے رشتہ دار گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اس نے کیا کہا اپنے بیٹا بیٹی سب سے, کہ دیکھو میں اسلام لا رہا ہوں, اگر تم لوگ اسلام لاتے ہو تو پھر جو ہے تو یہ میری دولت تم تک بٹے گی, ورثے میں آئے گی, اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میری دولت کسی کو کام نہیں آئے گی. تو وہ شخص سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم کو کیسے پتہ کہ میری کیا دعا ہے. وہ شخص بولتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ کیا دعا ہے, رسول اللہ نے کہا ہے تو میں نے آپ سے کہہ دیا. مجوسی نے اپنی بیٹی اور بیٹا کی شادی کی تھی, مطلب بیٹے سے بیٹی کی شادی کر دی. آج بھی ہے ایسی ایک قوم جو اپنے سگے بیٹا بیٹی کی شادی کرتے ہیں. دیکھو یہ حرام ہے. اب جب دنیا میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ جو وبائیں پھیل رہی ہیں, جو بیماریاں آ رہی ہیں, ان گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں.
تو مجوسی نے اپنا بیٹا اور بیٹی کو، بہن بھائی کو میاں بیوی بنایا، تو اس نے سب سے پہلے دونوں کو الگ کیا. اس کے بعد اس نے کہا میں ایمان لایا. تو کہا اب دعا کیا ہے؟ کہا کہ جس وقت میں نے شادی کا کھانا شروع یعنی بنا، اب میرے پڑوس میں چند بچے ماں کے ساتھ ہیں جو بھوکے ہیں. بولے سید لوگ اکثر بھوکے رہتے تھے. میں نے کہا یہاں پر ایک چٹائی بچھاؤ، میں یہاں بیٹھوں گا تاکہ میں سب چیز دیکھوں. جب میں بیٹھا تو میرے کان میں میرے پڑوس کے چھوٹا جو سب سے بچہ تھا اپنی ماں سے کہہ رہا تھا اماں پڑوس میں اتنا مہمان آئے ہیں، اتنا کھانے کا اہتمام ہے اور ہم بھوکے ہی ہیں. تو کہنے لگا کہ وہ بچے کی جو میری صدا میرے کان میں گئی تو میرا دل بھر آیا. میں نے بہت سے کپڑے سامان سب منگایا، پکا ہوا اچھا کھانا ان کے گھر بھیجا. جیسے ہی میں نے ان کے گھر کھانا بھیجا سامان لے کر، بچے تھے نا تو بچے کو کھانا دکھائی دیا. تو جو وہ بچے نے کہا تھا نا کہ اماں ہم لوگ بھوکے ہیں اور کھانا بازو میں، وہ بچے نے سارے بچوں سے کہا خدا کی قسم کہہ رہی ہوں کوئی کھانا کھانا نہیں، سب سے پہلے دعا کرو. کیا دعا؟ جس نے یہ کھانا ہم کو بھیجا ہے پروردگارہ اس کو ہمارے پیغمبر کے ساتھ مشہور کرنا ہے. ایک صلوات دیں. دیکھیں بچے نے کیسی دعا مانگی. ہم لوگ کیا مانگتے ہیں؟ ہم کو دنیا میں یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. چھوٹا بچہ ہے، اس نے اپنے احسان کرنے والے پر، اپنے محسن کے لیے دعا کیا کہ پروردگارہ جس نے یہ کھانا بھیجا ہے اس کو ہمارے پیغمبر کے ساتھ محشور کرنا. ایک تو سید زادوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دوسرے سید اگر بچے ہوتے ہیں، خود ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، جب کوئی مشکل آتی تھی تو امام اپنے گھر کے بچوں کو جمع کرتے تھے، کہتے تھے میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. تو یہ چیز ہمارے اماموں نے زبانی خالی اپنے وقت کے لیے نہیں کہی ہے، ہم لوگ کے لیے کہی ہے. آج شب جمعہ ہے، ہم دعائیں پڑھیں، دعائیں پڑھ کے اپنی اصلاح کریں، اپنی آخرت کے لیے دعا کریں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے. تو وہ مجوسی کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی دعا یعنی محشور ہوں. بچوں نے دعا کی اور وہ دعا قبول ہو گئی جس کی بشارت رسول اللہ نے مجھے دی ہے. دیکھیں اس کی ایک نیکی نے اس کو ایمان پر لے آیا، اس کی ایک نیکی رسول اللہ ضامن بن گئے کہ اللہ نے دعا قبول کر لی، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. سوچیں کہ ایک نیکی انسان کرتا ہے مگر اس کی نیت کیا ہوتی ہے. مگر نیکیاں کرنے سے سید کو چاہے ہمارے چاہنے والوں کو ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم ان کو کتنا دیں. ان کو اتنا تو دیں کہ ان کو کسی کے آگے ہمارے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا ہو، ایسی مدد کرنا ہے. دیکھیں انسان ہے نا خود اپنے فعل کا ذمہ دار ہے. اسی طرح ایک سید کو جس وقت عبداللہ نامی شخص ہیں اور جب وہ جا رہے ہیں حج کے لیے اور انہوں نے خاک کے اوپر، کچرے کے اوپر، ڈھیر کے اوپر انہوں نے سیدانی کو دیکھا تھا مردہ بطخ صاف کرتے ہوئے. واقعہ سب کا سنا ہوا ہے. مگر انہوں نے کیا کیا؟ حج پہ جا رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ بی بی دامن پھیلاؤ، پورا پیسہ دے دیا. اگر وہ چاہتے تو تھوڑا پیسہ دے سکتے تھے. اس بچے وہ عورت اور بچوں کا پیٹ 2-4 دن بھر جاتا. دیکھیں یہاں کے اوپر، جبکہ حج جو ہے اللہ کے کام میں ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے حج کا. اس لیے ہر آدمی حج نہیں جانا چاہتا ہے کیونکہ دنیا کی دولت لگتی ہے نا اس میں، اور ہم دنیا کی دولت خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دنیا جو رکھے گا اپنے دل میں وہ کبھی حج پہ نہیں جائے گا. مگر جو حج پر جائے گا وہ کبھی فقیری نہیں دیکھے گا اپنی زندگی میں. اللہ نے یہ چیزیں رکھی ہیں. اور حج اگر حج واجب ہو گیا اور حج اگر نہیں کریں گے تو موت یہودی کی ہوگی، شیعہ کی موت نہیں ہوگی. مسلمان کی نہیں ہوگی تو یہ شیعہ کی کہاں سے ہو سکتی. تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں انہوں نے اس طرح سے حج کو ترک کیا
اور انہوں نے پورا پیسہ سیدانی کو دے دیا. لوگ گئے حج پہ، جب واپس آئے ہیں، اب جب لوگ مل رہے ہیں، عبداللہ فلاں جگہ یہ کام ہوا عبداللہ، تو وہ کہتے ہیں میں تو گیا ہی نہیں، میں تو گیا ہی نہیں. تو ان لوگ کیسے کہہ رہے ہیں میں ان کو مینا میں ہی ملا تھا، میں نے ان کے ساتھ صفا میں ہی کیا، میں نے ان کے ساتھ مروہ میں ہی کیا. یہ بڑے پریشان. اب جب رات میں سوئے تو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں آئے. تو رسول اللہ نے کیا جملہ کہا کہ عبداللہ تو نے میری بیٹی کی آبرو رکھی، تو نے میری بیٹی کا عزت احترام کیا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں اب تو چاہے تیری زندگی میں قیامت تک کے لیے تو جائے چاہے نہ جائے حج پہ، ہر سال پروردگار تیری طرف سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو ہر سال حج کرے گا اور تیرے نامہ اعمال میں حج لکھا جائے گا. تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہم بھی آج بھی اس دنیا میں ہم کر سکتے ہیں. ہم جا رہے ہیں زیارت پر، نہیں جا سکے، بھائی ہمارا ٹکٹ ہے، یہ لو تم چلے جاؤ. ہم ایسی مدد کریں کہ ہم نہیں گئے مگر ہمارا ثواب مل رہا ہے اگر ہم نے بھیج دیا کسی کو. تو دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ ہم اگر شریعت کو سمجھیں گے تو یقیناً ہماری اصلاح ہوگی اور ہم اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. ضروری نہیں ہر جگہ ہم پہنچ جائیں، ہم جانے والے کی بھی مدد کر سکتے ہیں، جس طرح سے چاہیں کر سکتے ہیں. ہمارا امام ہر وقت ہماری مدد کے لیے تیار ہے. تو خصوصاً آج شب جمعہ خصوصاً استغاثہ کرتے ہیں جناب عباس علیہ السلام سے، جن کی ماں مادر گرامی ام البنین. سوچیں جناب سیدہ کی معرفت رکھنے والی جناب ام البنین جس وقت آئی ہیں گھر میں تو ایک ہی جملہ تھا، میں فاطمہ کے گھر کی کنیز بن کر آئی، لونڈی بن کر آئی. جب اب بیٹوں سے کیا مخاطب ہوئی، مجھے اماں نہیں کہنا، میں تمہاری کنیز ہوں، تمہاری ماں کی کنیز ہوں. بہت بڑا، یعنی ایک ماں نے کیسے پرورش کی اپنے بیٹوں کی. امام حسن امام حسین علیہ السلام نے جس بچے کو پالا، جناب زینب نے جس کو پالا، جناب سیدہ کی دعا تھے. یعنی یہاں کے اوپر ایک شاعر نے لکھا ہے کہ عباس کو آنے کے لیے فاطمہ کی دعا ضروری ہے. یعنی اللہ نے جناب سیدہ کی دعا قبول کی اور جناب عباس کو دنیا میں بھیجا. مگر سلام ہو غازی پر کہ ایسی وفا کی مثال پیش کی ہے کہ اس کے زیادہ کوئی وفا نہیں کر سکتا ہے جو جناب عباس نے کی ہے. تو دعائیں ہیں. علی علیہ السلام کی تمنا تھے جب علی علیہ السلام کارنامے بتاتے تھے جناب سیدہ کو کہ ایسے ہم نہ تم ہوگی فاطمہ نہ میں ہوں گا مگر کربلا ہوگی، اس طرح سے عباس حسین کے ساتھ رہے گا، جیسے سایہ رہتا ہے انسان کے ساتھ اس طرح عباس خیال رکھے گا. کیوں کہ امام حسین علیہ السلام کو پیاس بہت لگتی تھی. جناب سیدہ نے وصیتوں میں علی علیہ السلام سے یہی کہا تھا، ابو الحسن حسین سے قریب رہنا، رات میں حسین کے لیے رات کو پانی کا انتظام رکھنا، حسین کو بار بار پیاس لگتی ہے ابو الحسن. اور دشمن یہ جانتا تھا کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے اور اس نے اسی لیے پانی بند کیا تھا. مگر امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں اتنے روزے رکھتے تھے، اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں 3 دن کی بھوک اور پیاس برداشت کی. سوچیں کہ حسین کو جناب سیدہ نے کتنا صابر بنایا تھا. یہ ایک ماں کی تربیت تھی کہ ایسے بیٹے پرورش کیے کہ وقت کے حسن و حسین بنے، ایسی بیٹیاں پالی کہ وقت کی زینب و کلثوم ہوئی. جس طرح جناب سیدہ 5 سال کی عمر میں ماں کی شفقت سے محروم ہوئی تھی، بس جناب زینب بھی 5 سال کی تھی. سوچے جناب سیدہ کو اپنا بچپنا یاد آتا ہوگا کہ میں نے کس طرح سوتیلی ماؤں کا ظلم سہا ہے.
آج زمانہ اتنا زیادہ ظالم ہو گیا ہے، میں اپنے بچے چھوڑ کے جا رہی ہوں، ابو الحسن تنہا ہو جائیں گے، کیونکہ علی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں باہر کے اتنا تھک کے آتا تھا، مگر صرف فاطمہ کی مسکراہٹ سے میری ساری تھکن ختم ہو جاتی تھی۔ تو اب تو کوئی تسلی دینے والا بھی گھر میں نہیں ہوگا، ابو الحسن ہوں گے، امت کے مصائب ہوں گے۔ بار بار بی بی رو کر یہی کہتی تھی، ابو الحسن میں تم پر جو مصائب میرے بعد گزریں گے میں وہ یاد کر کے روتی ہوں۔ امام کہتے فاطمہ نہیں رو، اللہ کی راہ میں سارے مصائب برداشت کروں گا، میں صبر کروں گا۔ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں خطبہ کا ہے، ایسا صبر کہ ایک حلق میں نوکیلی ہڈی پھنس جائے یا آنکھ کے ڈھیلے میں ایک کانٹا، ارے انسان ایک ذرہ اگر آنکھ میں چلا جاتا ہے تو تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ میرے امام نے اتنی سخت مثال دی ہے، اتنا ظلم ڈھایا ہے اہل بیت کے اوپر رسول اللہ کی وفات پہ، اس طرح سے، کیونکہ یہ سب بغض تھا، حسد تھا، کینہ تھا، جو شریعت میں حرام ہے، گناہ کبیرہ میں ہے، مگر فقط جناب عباس ہر وقت ساتھ ہیں، ہر جگہ ساتھ ہیں۔ آ گئے کربلا میں، 2 محرم ہوئی، خیمے نصب ہو گئے، مگر جب خیمے ہٹانے کا وقت آیا ہے، ایک مرتبہ غازی کو غیظ آیا ہے، امام حسین نے عباس سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ جانتے ہیں یہ عباس ہے۔ آئے جناب زینب سے، کہتے ہیں زینب تم نے کہا تھا عباس کی میں ذمہ دار ہوں، عباس سے کہو خیمے ہٹا دیں۔ ایک مرتبہ بلوایا فضا، عباس سے کہو شہزادی نے بلایا ہے۔ اتنے غیظ میں تھے، غصے میں تھے، مگر آئے شہزادی کے سامنے ایسے پانی کی طرح جھک گئے، کہتے ہیں آقا زادی بلایا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بہت آرام سے۔ جناب زینب جانتی ہے غصے میں عباس کو کس طرح سے سمجھاؤں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اتنے ہی کہا، عباس تیرا آقا چاہتا ہے تو خیمے ہٹا لے۔ تو کہتے ہیں آقا سے کہیے کہ مجھے اجازت دے یا دشمنوں کو میں ہٹا دوں۔ کہا نہیں، تیرا آقا لڑائی نہیں چاہتا، تیرا آقا جنگ نہیں چاہتا ہے، تیرا آقا چاہتا ہے عباس اپنے ہاتھ سے خیمے اکھاڑ دیں۔ کہا ہاں عباس اپنے ہاتھ سے اکھاڑے گا، کوئی ظالم میری آقا زادی کے خیمے کی ایک لکڑی بھی نہیں چھو سکتا۔ یہ عباس کی غیرت تھی، دشمن دیکھ رہے تھے کتنا غازی کو بیویوں کی پردے کا کس طرح سے احترام ہے۔ ایک مرتبہ روتے جاتے ہیں اور خیمہ کتنی دوری پر لگ گیا، وہ دن جناب عباس کے لیے کتنا سخت گیا ہوگا، مگر جب ساتھ سے پانی بند ہوا ہوگا تو کہتے ہیں عباس ادھر ادھر سے آتے تھے، اپنے آقا کا چہرہ دیکھتے تھے کیونکہ میرے مولا نے کہہ دیا تھا عباس تیرے آقا کو پیاس بہت لگتی ہے، ادھر ادھر سے آتے تھے، عباس سے برداشت نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے آقا بچوں کے لیے پانی کی سبیل کروں۔ میرے امام کہتے تھے ابھی نہیں عباس، 7 گئی 8 گئی 9 کو کہتے ہیں اچھا اجازت دے دیجئے میں یہیں کے پر کنویں کھود دوں۔ خیمے کے پیچھے کنواں کھودنے کی اجازت لی ہے، ادھر اجازت تو امام نے دی، مگر ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں پروردگارا کنواں کھودنے کی اجازت حسین نے دے دی، مگر مالک اگر ایک قطرہ بھی پانی نکل آیا تو عباس کو روکنا حسین کے بس میں نہیں ہوگا۔ کہتے 7 کنویں کھودے ہیں مگر کنویں سے پانی نہیں نکلا، عباس کی کوشش بھی ختم ہو گئی۔ عاشور کا دن آ گیا، جیسے ہی سکینہ نے کہا ہے نا چچا آپ تو بہت چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بہت چاہتا ہوں، بس چچا تھوڑا پانی لے آئیں میرا اصغر مر جائے گا، چچا میں بھلے نہ پیوں بس چچا میرا اصغر پی لے پانی۔ کہتے ہیں جس وقت ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی بی تیرا بابا اجازت نہیں دیتا، مشق سکینہ مشق لے کر آئی ہیں،
اور ایک مرتبہ چچا کو پنا کے کہتی ہیں میں ضمانت لیتی ہوں. ادھر عباس نکل رہے ہیں، ادھر حسین آ رہے ہیں. کہ سکینہ یہ کیا؟ کہ بابا میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے. کہتے اور شہید میں عباس کی شہادت میں فرق ہے. سارے شہید پتہ ہے جا رہے واپس نہیں آئیں گے، مگر عباس وہ شخصیت ہے کہ سکینہ نے بچوں کو امید دلائی. ارے میرا چچا جائے اور پانی نہ آئے، بیویوں اب ہم پیاسے نہیں رہیں گے. مگر جب سکینہ نے دیکھا بابا کے ہاتھ میں علم ہے اور مشق ہے، بابا چچا کہاں ہے؟ کہ سکینہ تیرا چچا نہر کے کنارے مارا گیا. پروردگار ہماری مجلس ماتم عزاداری ناسوں کے قلیل نذرانے کو قبول کرتے ہیں. امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آواز